السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ورلڈ وائڈ۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی لرننگ کی تھی، یعنی اس کو صحیح تلفظ کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ ہم زیادہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اسی لیے اس کا سیکھنا بھی زیادہ ضروری تھا۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز کے اندر اکثر جو قرآن پاک کی 4 چھوٹی صورتیں پڑھتے ہوتے ہیں، ان کا بھی صحیح درست پڑھنا اور ان کو صحیح سیکھنا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم زیادہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر۔ تو اس لیے آج سے ہم ان 4 صورتوں کو الگ الگ ہر لیسن کے اندر سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کے جو بنیادی رولز ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ سورۃ العصر، چلو اس کا نام بھی یہاں درست کر لیتے ہیں، سورۃ العصر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے اندر تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو یہ بھی زیر نظر آ رہی ہے، یہاں پر بھی زیر نظر آ رہی ہے، یہاں پر بھی زیر ہے، پھر اس نون کے نیچے بھی زیر ہے۔ بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، اس کو مجہول پڑھتے ہیں۔ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آواز اس کو صحیح درست نہ پڑھنا۔ اب اس کی صحیح آواز ہے بسم اللہ الرحمن، لوگ پڑھتے ہیں بیس ملا، ملا کو ملا، ایسے ہی الرحمن کو الرحمن ایسے پڑھتے ہیں، یہ مجہول ہوتا ہے۔ اس کو ایسے کلیئر کر کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن۔ اب آگے را جو ہے یہ را پر ہوگی کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو ایک رول سمجھ لیں کہ را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، اور اگر زیر ہو تو باریک ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حا۔ اب حا کی آواز بھی آپ سمجھ لیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں رحمہ یا رحمہ، یعنی حا کو خو یا ہا پڑھتے ہیں۔ تو اس کی جو صحیح پروننسیشن اور تلفظ ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں، رحمہ ایسے، نیر رحیم۔ اب نیر ایسے، نیر مجہول نہیں پڑھنا زیر کو، نیر رحیم۔ اب ادھر بھی حیم ایسے، یا حیم یا خیم ایسے نہیں پڑھنا، حا کی آواز حیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ اس میں پہلے تو عین ہے، اب عین کی آواز بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس کی آواز ہے ع۔ آگے صاد ہے، وہ صاد جو ہے یہ ان حروف میں سے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی یہ آپ ذہن میں کر لیں کہ جو پر حروف پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک صاد ہے، اور یہ ہمیشہ پر ہوتا ہے، چاہے اس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی زبر زیر پیش ساکن ہو یا یہ مشدد ہو، مطلب ہر حالت میں یہ پر ہی ہوگا۔ اس کے بعد را۔ اب را کا میں نے بتایا کہ زبر ہو تو اور پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک، لیکن اگر یہاں پر ہم وقف کریں، سٹاپ کریں، تو پھر یہ را پر ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی ایک رول ہے کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، والعصر۔ اور اگر وقف نہیں کرتے، جیسا کہ اکثر لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ بغیر وقف کے پڑھتے ہیں، تو پھر زیر کی وجہ سے باریک ہو جائے گی، تو پھر ہم پڑھیں گے والعصر۔ ان الانسان۔ اب پہلے یہ نون کو آپ سمجھ لیں، یہ نون ویسے کی نشانی بھی ہے ریڈ کلر، اور یہ ریڈ کلر جو ہے یہ نشانی ہوتی ہے غنہ کی، اور رول یہ ہے کہ جب نون مشدد ہو، یعنی نون کے اوپر جب یہ شد ہو، جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، جب نون کے اوپر یہ نشانی ہوگی تو اس کی وجہ سے نون کے اندر غنہ ہم کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے جائیں اور وہاں جا کر آواز کو تھوڑا سا کھینچ دیں، ایسے ان الانسان۔ اب یہ جو یہاں پر نون ہے، اس کی آواز بھی ہم ناک میں لے جا کے اسی طرح غنہ کی طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے جب نون اس طرح مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے، اور جب اس طرح نون ساکن ہو اور اس حالت میں آئے تو بعض جگہوں پر پھر اس نون کے اندر ہم اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے، بالکل صاف کلیئر نہیں کریں گے غنہ کی طرح، تو پڑھیں گے ہم ان۔ اس کے لیے الگ سے ہمارے تجوید کا کورس بھی شروع ہے، اس کے اندر بھی ہم انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ جب ہم یہاں پر پہنچیں گے غنہ کے لیسن کے اوپر
تو وہاں جا کر انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح ہم سمجھا دیں گے. آپ اس کے ساتھ تجوید کا ہمارا جو کورس ہے وہ بھی ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں. انسان لفی خسر. اب یہ خو جو ہے، یہ خو بھی ان حروف میں سے ہیں جو کہ ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، اور 7 ایسے حروف ہیں جو کہ ہمیشہ پر ہوتے ہیں. تو خو تو اس کو پر پڑھیں گے خسر. اب را کے اوپر اسی طرح وقف کریں گے تو را پر ہو جائے گی، جیسا کہ پہلے والعصر اس کے اندر میں نے بتایا. اور اگر بغیر وقف کے پڑھیں خسرین ایسے یعنی 2 زیریں پڑھیں یہ، تو پھر یہ باریک ہو جائے گی. آگے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اس میں ذال کو آپ سمجھ لیں، اس کے اندر صرف اس کے جو پڑھنے کی جگہ ہے نا، یعنی جس کو مخرج کہتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے کہ ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک، اور سامنے والے جو اوپر 2 دانت ہیں جن کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، ان دونوں کو ٹکرانے سے اس سے ذال کی آواز نکالیں تو ادا ہوتی ہے ذال ایسے ذی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. آگے اس میں وہ عین آ گیا جو اصل سیکھنے والا حرف ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب اس میں آگے صاد آ گیا، جیسا کہ پہلے بتا دیا پر حروف میں سے آپ پر کریں اس کو صالحات. اب ایک نیا آیا حا، حا کو ایسے پڑھیں صالحات. اس کو خو یا ہا کی طرح صالحاتی یا صالحاتی نہیں، یہ بہت غلط ہو جاتا ہے، بالکل غلط ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اس ہا کی آواز کو صاف پڑھیں صالحاتی. آگے ہیں وتواصوا، صاد پر ہوگا صو. واو یہ حروف لین میں سے ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نرم کر کے پڑھیں گے، اس کی نرم آواز آئے گی. رول یہ ہے کہ جب واو ساکن ہو، یعنی یہ جب اس کو یہ جزم اور یہ سکون ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو وہ واو لین ہو جاتی ہے، وہ سافٹ لیٹر بن جاتا ہے، اس کے بعد نرمی سے آئے گی. کھینچیں گے نہیں، لمبا نہیں کریں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، بہت ہی نرمی کے ساتھ سافٹ آواز میں صو ایسے صو بالحق. اب اگر اسی طرح یہاں پر بھی 2 طریقے ہیں، ایک سٹاپ کریں اور دوسرا سٹاپ کے بغیر. دونوں صورتوں میں قوف جو ہے یہ پر ہی ہوگی، کیونکہ یہ ان حروف میں سے ہے جو کہ پر حرف ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بھی وہ حرف ہے جو ہمیشہ پر ہوتا ہے، انہی 7 پر حروف میں سے یہ بھی ہے. البتہ اگر ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو وقف کرنے کی وجہ سے قوف پر بھی ہوگا اور اس کے اوپر قلقلہ ہوگا. قلقلہ کا معنی ہوتا ہے ہلانا، یعنی حرف کی آواز تھوڑی سی ہلے. حق کو ایسے حق کو ٹھیک ہے، تو قلقلہ ہوگا یعنی تھوڑی سی آواز ہلے گی، جنبش ہوگی. بالحق کو ایسے. اور اگر بغیر وقف کے پڑھیں تو پھر ہم پڑھیں گے بالحق قی. وتواصوا بالصبر. اس میں یہاں پر یہ سمجھ لیں صوت تو وہی آ گیا حرف پر حروف میں سے، آپ کو پہلے پتہ چل چکا ہے. با بھی یہ ان حروف میں سے ہے جس کے اوپر ویبریشن ہوتی ہے، قلقلہ ہوتا ہے، جنبش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آواز کو بھی ایسے ہلائیں گے صوب صوب صوب. اگر را پہ وقف جب ہم کریں گے تو اس را کو پر کر دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، یعنی یہ را ساکن بن جائے گی نہیں وقف کرنے کی وجہ سے، تو اس لیے یہ پر ہو جائے گی. بالصبر بالصبر. آخر میں پوری سورہ کی تلاوت سن لیں. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.